جی حضرت آپ لیکن کتاب سلیم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے عہد لیا، جو آپ نے وہ انجینئر صاحب کے جو نقوی ان کے بارے میں ڈالا تھا کہ علی نے دفاع کیوں نہیں کرا، تو جب اللہ کے رسول نے عہد لے لیا تھا تو یہ تو بات ہوتی نہیں تھی کہ حضرت علی یہ کام کریں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو عہد لیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح لیا تھا کہ اگر آپ کے انصار ہیں تو آپ جہاد کریں ان سے، اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے جہاد کریں، اپنا حق لیں۔ ہاں روایات میں یہی بہت سارے روایات، اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس انصار ہیں تو آپ جہاد کریں، اپنا حق لے لیں، لیکن لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اس لیے آپ جو ہیں صبر کریں، لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں سے استمداد کیا، طلب کیا لوگوں سے کہ آپ میرے سپورٹ کریں، میری تائید کریں، لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، وإلا اگر لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو وہ خطبہ دکھا دیا تھا نا علی الحسن نقوی صاحب نے جب کال کیا تھا۔ ہاں جی ہاں، وہ حکم کریں مزید۔ میں کہہ رہا تھا جیسے کتاب سلیم ہے اس کی روایت میں اگر کے الفاظ ہیں، دیکھیں روایات ایک نہیں ہے، روایت کئی ایک سارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ روایات سلیم میں ایک بھی نہیں ہے نا، کتاب سلیم میں کئی ایک روایات ہیں، اگر اسی مضمون پہ آپ کو چاہیے تو مجھے وقت دے دیں تو میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو انصار ملتے ہیں تو ان سے جہاد کرو۔ ہے ایسی روایت اگر کیونکہ بہت سارے، ایک نہیں کئی ایک ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کیونکہ آپ کے کسی اور سے بھی بات ہوئی تھی نا تو وہ بھی مطلقاً بتا رہے کہ مطلقاً اللہ کے رسول نے منع کرا ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، نہیں وہ مجھے مطلقاً بھی بتایا تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ لوگ نصرت نہیں کریں گے۔ تو حضرت جیسے اللہ کے رسول کی بھی تو لوگوں نے نصرت کری تھی تو ان کے اہل بیت کی کیوں نہیں کری اگر ایسی ہی بات؟ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں، ٹھیک ہے نا، ایک فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، کہ آپ جو ہیں اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہیں آپ سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی سنتوں پر، سنت پر، ان کے طریقہ کار پر آپ منہ بمنہ، شبر بشبر اور بالش ببالش، قدم بقدم انہی کی سنتوں پہ چلیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اور کون؟ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ جائیے سنن یہود و نصارہ میں دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے معجزات تھے ان کے، ٹھیک ہے نا، اتنے واضح معجزات کہ ان کا ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو اگر وہ پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، لاٹھی کو اگر وہ پتھر سے مارتے ہیں، پتھر کو مارتے ہیں لاٹھی سے تو پتھر سے چشمے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لاٹھی کو اگر وہ دریا پہ مارتے ہیں تو 12 راستے بنتے ہیں، راستے آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا ہے، روزانہ کھانا، اس طرح نہیں ہے، روزانہ 2 دفعہ صبح شام کباب نازل ہوتا ہے روسٹڈ۔ تو یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے گئے تھے پہاڑی پہ، تو قوم نے کیا کیا، قوم وہ سب وہ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے سب مسلمان تھے، سب پیغمبر زیادہ تھے، وہ اس طرح نہیں تھے کہ مشرک زیادہ ہوں۔ بنی اسرائیل بولتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہ سب پیغمبر کی نسل سے تھے، یعنی اس زمانے میں سید کون تھے؟ اس زمانے میں اگر ہوتے نا، اس زمانے میں سب سے شریف، سب سے اچھا خاندان بنی اسرائیل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے ایک جادوگر آتا ہے سامری، ان کے لیے ایک بچڑا بناتا ہے لوہے کا، وہ کہتا ہے اس کی عبادت کرو، وہ سب اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو شریک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہیں، وہ جتنے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ چپ ہو جائیں مطلب قتل کریں گے، آپ مار دیں گے جان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ نے، پہلی بات یہ کہ سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ان کے حیات میں بھی ساتھ نہیں تھے، یہ بات بھی آپ کی غلط ہے کہ انہوں نے نصرت کیا، کچھ صحابہ نے نصرت کیا، کچھ صحابہ نے نصرت کیا، سب صحابہ نے نصرت نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ میں نہیں ڈرتا کہ آپ لوگ میرے بعد مشرک ہو جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ میرے بعد دنیا طلب ہو جاؤ گے۔ تو اگر یہی صحابہ بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وفات کے بعد دنیا طلب ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں، وہ تو دنیا طلبی بھی نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچڑے کے انہوں نے، اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ بچڑے کی عبادت کریں، وہ کوئی مجسمے کی، وہ تو پتہ ہے سب کو کہ یہ باطل ہے۔ سامری ایک جادوگر ہے، اگر وہ صحابی ہیں، پیغمبر زادہ ہیں، اتنے معجزات دیکھ کر ان کے لیے آسمان سے پرندے آتے ہیں، وہ دیکھ کر یہ کر سکتے ہیں، دیکھ کر یہ ہماری امت میں اگر صحابت دنیا پرست ہو جائے، آپ اپنے دل میں دیکھیں نا، اور ہر شخص اپنے حیات میں دیکھے، آپ کو حکومت ملے، ارے حکومت کو چھوڑیں، میں نے کتنے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مسجد ہے، اس میں کوئی پیسے بھی نہیں، چھوٹا سا مسجد ہے جو اس میں پیسوں کی درآمد بھی نہیں ہے، اسی کی کنٹرول پہ اتنا جھگڑا ہوتا ہے، اتنا ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، 2-3 پارٹیاں بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پارٹی کا، ایک چھوٹا سا مسجد ہے، اس میں اسی کو کنٹرول کے لیے کہ ہم کس سے نماز پڑھائیں گے، کون ہمارا امام جماعت ہوگا، کون تقریر کرے گا، کہ کون درس دے گا، چندہ کون جمع کرے، اسی پہ اتنی لعنت ہوتی ہے، گالیاں ہوتی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ابھی بہت جلد سپر پاور بننے والا ہے، ایران کو بھی شکست دے گا، روم کو شکست دے گا، اگر یہ لوگ اس میں تمنا رکھے، طمع رکھیں، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔
تمن اس کے کہ ہم حکومت میں آ جائیں, حکومت پہ قبضہ کر لیں اور جو حقدار ہے اس کو نہ دیں. یہ تو یہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ وہی لوگ تو تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بھائی, زندہ ہیں, ان کو ابھی زندہ ہیں, کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں, ان کو گالی دیتے ہیں. کیا نستجیر بالله آپ جو ہے ہذیان کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ بھی یہ الفاظ جو ہے یہ بخاری میں تھوڑی ہیں جو آپ نے بولے ابھی. بالکل یہ بخاری میں حجرہ ہے جی, بالکل حجرہ ہے, حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل بخاری میں. میں دکھاتا ہوں آپ کو, آپ ہولڈ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں. کوئی بات نہیں, آپ لگا دیں, لگا لینا. نہیں ابھی دکھاتا ہوں, نہیں میں دکھاتا ہوں کیونکہ بات میں جو ہے دیر ہو جائے. بخاری کے الفاظ جو ہے ابھی میں دکھاتا ہوں کیوں نہیں ہے بخاری میں ہے, کیوں الفاظ نہیں بخاری میں, آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے جو روایت پڑھی تھی نا اس میں یہ الفاظ نہیں تھے. تو بخاری میں یہ روایت ایک جگہ تو نہیں کہ ایک جگہ, وہ میں نے جو پڑھے تھے تو اس میں یہ تھا فقد غلبہ الوجع. ہاں وہ ایک جگہ ہے, وہ بھی عبارت اخرى اسی کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کے نزدیک محمد ابن اسماعیل بخاری کے نزدیک جو ہے حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز. آپ کو پتہ ہے نا بخاری, ہاں بخاری کے پاس حدیث کو نقل بالمعنی کرنا, تو وہ جو ہے اس نے وہاں پہ نقل بالمعنی کیا ہے کیونکہ وہ عمر کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع. غلبہ الوجع سے کیا مطلب ہے؟ آپ ترجمہ کرو غلبہ الوجع کی, ترجمہ کرو. یہ تکلیف بڑھ گئی ہے اللہ کی رسول. نہیں تکلیف بڑھ گئی نہیں ہے, غلبہ الوجع. دوبارہ ترجمہ کرو, دوبارہ ترجمہ کرو. ہاں ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے نا, غالب کون ہے؟ یہ ترجمہ جو ہوگا نا اٹرامن ہوگا. غلبہ الوجع درست ہے, غلبہ وجع الوجع. غالب وجع ہے یعنی بیماری, درد, بیماری, تکلیف, یہ غالب ہے, ٹھیک ہے نا. مغلوب کون ہے؟ جی ہاں, مغلوب کون ہے؟ تو مغلوب کون ہے بھائی؟ کیوں نہیں بولتے بھائی, جواب کیوں نہیں دیتے, کیوں جواب نہیں دیتے بھائی؟ نہیں حضرت اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگی نا بات. یہ اللہ کے رسول مغلوب ہے معاذ اللہ. غلبہ الوجع عزیزو, یہ عمر نے یہ نقل بالمعنی ہے. غلبہ کا مطلب ہے کسی چیز پہ حاوی ہو جانا, مسلط ہو جانا, ٹھیک ہے نا. درد اس پہ مسلط ہو گیا ہے, اس سے کیا مراد لیتا ہے؟ وہ نقل بالمعنی ہے اس حدیث کا جو ابھی میں بخاری میں دکھانے لگا ہوں, جس کو آپ نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, ہاں دکھا رہے ہیں. ایک کتاب ہے بخاری, صحیح ہے بخاری, چاپ ہے دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان میں, چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 542, کتاب الجہاد والسیار, باب جوائز الوفد, باب جوائز الوفد هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم. حدیث نمبر 3053. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, اس نے کہا انه قال, اس نے کہا یوم الخمیس وما یوم الخمیس, جمعرات کا دن وہ کون سا جمعرات کا دن تھا, یا جمعرات شب جمعہ مثلا, وہ کون سا جمعرات کا. ثم بکا, پھر وہ رونے لگا, پھر بہت رویا, حتی خضب دمعه الحسباء, اتنا رویا. ابن عباس بزرگ آدمی ہے, صحابی, چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اتنے روئے. اور ربانی هذه الامه, جماعت مخالفین کی حدیث ہے کہ جبرائیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جبرائیل نے کہا کہ یہ ربانی هذه الامه, یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہے. اسی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگایا اور کہا اللهم علمه الكتاب. اسی بخاری میں ہے, شروع میں کتاب العلم ہے, حدیث نمبر 50 کے لگ بھگ ہے اس میں, اگر دیکھنا. اچھا یہ رو رہا ہے, اتنے روئے, دمع خضب دمع والحسبہ, کہ اس کے سامنے کنکر تھے, زمین پہ پتھریں تھیں, وہ پتھر, وہ کنکر جو ہے ان کے اشکوں سے, ان کے آنسوؤں سے وہ گیلے ہو گئے, اتنے زیادہ روئے وہ, یعنی بہت زیادہ روئے. اندازہ ہو گیا آپ کو کہ روئے بھائی صاحب؟ ہاں. فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجاءه یوم الخمیس, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جو ہے روز خمیس جمعرات بہت شدید ہوگی. فقال, انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب کے لے کے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ دوں. کتاب بولتے ہیں عزیزو مکتوب, ایسے مکتوب آپ کے لیے تحریر کر دوں, وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ ہرگز. لن تذلوا, کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ, ہرگز گمراہی نہیں ہوگی. فتنازعوا, صحابہ نے نزاع کیا ان کے حضور میں. ولا ينبغي عند نبي تنازع, اور نبی کے پاس تنازع کرنا جائز نہیں ہوتا. ان کے نزدیک, ان کے پاس آپس میں جھگڑا کرنا, تو میں کرنا, آواز اٹھانا جائز نہیں. فقالوا, صحابہ نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, صحابہ نے کہا کیا حجرہ, نستجیر حجرہ کا. دوستو عزیزو, میں بہت معذرت مانتا ہوں, اجازت دے میں معذرت مانگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کو ترجمہ کروں گا عام الفاظ میں. حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو, ہذیان بولتے ہیں نستجیر باللہ بکواس کو. تو جو لوگ ان کے حیات میں, ان کے گھر میں ان کو اس طرح کہتے ہیں تو کیا تعجب ہے. جو لوگ ان کے حیات میں مرتد ہو گئے, ان کے حضور, بخاری کی حدیث ہے, مرتد ہو گئے. ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح گالی دی ہے, آپ کس کی طرف لے جاتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ قالو کو آپ
نہیں قالو وہ آپ اس کی طرف لوٹا رہے ہیں، وہی جو یہاں تو صحابہ تھے اشخاص کے جنہوں نے سامنے نزاع نا۔ کیا. آپ کس نے کہا آپ کس کی طرف پلٹا رہے ہیں قالو کو؟ نہیں یہاں تو مبہم ہے نا، تو کون تھے یہاں آپ کسی کا کو نام آپ کا کھول کیا مراد ہے کہ کس نے کہا یہ جملہ؟ صحابہ ہی اب نے ہم کہا تو ہے نہیں نا، کہہ سکتے نا، اور صحابہ ہی نے کہا ہے نا، ہاں صحابہ نے، صحابہ ہی نے کہا ہے نا. جی ہاں تو آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی تو اہل بیت علیہ السلام کی کیوں انہوں نے سپورٹ نہیں کی؟ جواب یہ وہی صحابہ اور عمر اس میں شامل تھے. عمر اسی پارٹی میں تھے، عمر اسی پارٹی میں تھے جو ممانعت کر رہے تھے کتاب لانے سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے پاس دلائل اور جگہ بہت ہے. جب حدیث کے پاس چڑھیں گے تو آپ کے علماء کی شہادت لائیں گے کہ یہ کہنے والا عمر تھا. اب نام بھی مانے کو عمر تھا. صحابہ نے یہ کہا ہے. صحابہ، آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نہیں نے حضرت عمر کے کیوں، نام لیے نا اجازت دیں حضرت یہاں۔ اجازت دیں بات ختم ہو جائے. آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے کیوں سپورٹ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں کی؟ وہ صحابہ جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری لمحات میں وہاں پہ تو کوئی 20 مجلد کی کوئی کتاب نہیں لکھانا چاہ رہے تھے نا. وہاں پہ کوئی حیض و نفاس کے مسائل، جنابت کے مسائل نہیں لکھانا چاہ رہے. وہ کیا لکھانا چاہ رہے تھے؟ ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد امت میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی. اور یہ جملہ کہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی، یہ اس سے پہلے بھی فرمایا. اس سے پہلے کب فرمایا تھا؟ حدیث غدیر میں فرمایا اور آپ کی کتب میں، اور اسی طرح فرمایا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو یہ جو انہوں نے جملہ فرمایا ہے، یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنی جانشین کی تعین کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح مخالفت کر سکتے ہیں تو ان کے وفات کے بعد اگر یہی لوگ اس طرح ان سے اہل بیت علیہ السلام کو سپورٹ نہ کریں بلکہ ان کی دشمنی کریں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ابھی یہ جملہ کہنے والا کون تھا؟ جی کچھ بات کریں آپ، تاکہ آپ نہ کہیں مجھے بات کرنے نہیں. جی ہاں نہیں حضرت اس میں آپ نے نام نہیں دکھایا ویسے. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں اور بھائی سب صحابہ آپ کے نزدیک عدول ہیں یا نہیں ہے؟ سب صحابہ آپ کے نزدیک عدول ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے کتب میں صحابہ اس لیے کسی حدیث کو رد کیا ہو کہ یہ صحابہ ضعیف ہے، یہ صحابہ فاسق ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ صحابہ پہ ذرا نہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہہ دے کہ نستجیر باللہ بکواس کر رہا ہے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. کافر ہے. تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی ایک تعداد، دو گروہ تھے، ایک تعداد کافر ہو گئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. صحیح ہے نا؟ جی اگر ایسی بات ہے جیسی آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو ہے نا، بخاری میں تو ہے نا. میں تو اپنی میں نے کتاب دیکھا. اب مجھے بتاؤ تم اپنے کتب میں کبھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے، کبھی بھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے، ہاں صحابہ کی تعدیل کرتے ہو. تو یہ اگر ثابت ہے کہ وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ منافق صحابہ جو مثلا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ تو نہیں تھا، اس سے تو کسی نے نہیں کہا کہ تو کتاب لے کے آ. وہی صحابہ تھے جو ان کے گھر میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا. عمر بھی وہیں پہ تھا. خدا بھی آپ نے کہا کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع، ٹھیک ہے نا. غلبہ الوجع کا الفاظ، غلبہ الوجع والا نہیں ہے جو آپ نے. اچھا اگر یہ صحیح صحابہ جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو گالی دیتے ہیں وفات کے بعد، یہ دنیا کے طلب کے چکر میں، ایک بہت بڑی حکومت کے طلب کے چکر میں یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کریں، تو اس میں کوئی تعجب ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، کوئی تعجب ہے اس میں؟ نہیں. ختم بات.